الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال الشیخ المصنف الامام شفیق الرحمن الندوی الاستاذ بدار العلوم ندوة العلماء قال فرض المسح وسنته او كما قال مقدار الفرض في المسح قدر 3 أصابع من أصغر أصابع اليد على ظاهر مقدم كل رجل والسنة في المسح أن يمد الأصابع مفرجة من رؤوس أصابع القدم إلى الساق یہ کتاب ہے الفقہ المیسر۔ اس کا جو حصہ ہے کتاب الطہارہ اور اس کا آخری فصل مسح علی الخفین کے تحت آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ چمڑے کے موضوع پر مسح کرنے کا فرض کیا ہے اور چمڑے کے موضوع پر مسح کرنے کی سنتیں کیا ہے، یعنی کہ موضوع کا کتنا حصہ وہ ہے جس حصے پر مسح کرنا فرض ہے، اور موضوع کا وہ حصہ کون سا اور کتنا ہے جس حصے پر مسح کرنا سنت ہے، اور مسح کرنے کا سنت اور مسنون طریقہ کیا ہے، اور ہر وہ چیز جو فرض مقدار کے خلاف ہو اور سنت مسح کرنے کے طریقے کے خلاف ہو، آج کے سبق میں اسی چیز کو قدر اجمال کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ فرض المسح و سنتی، چمڑے کے موضوع پر مسح کرنے کی فرض مقدار اور چمڑے کے موضوع پر مسح کرنے کی سنتیں اور جائز طریقے۔ جہاں تک فرض کی بات ہے، آپ ہر عمل اور ہر عبادت کے بارے میں علماء کرام سے بیشتر یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ یہ اس عمل کا فرض ہے، یہ اس عمل کا واجب ہے، یہ اس عمل کا سنت ہے، یہ اس عمل کا مستحب ہے، یہ اس عمل کا ادب ہے۔ ہر عمل کے بارے میں آپ یہ چند الفاظ بکثرت سنتے رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں گا، جہاں تک فرض کی بات ہے، فرض کا معنی کیا ہے شرعی اعتبار سے؟ شریعت کا ہر وہ عمل اور ہر وہ حکم جس کو ہم کرنے کے لیے اختیار کرتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں آیا ہے کہ اس چیز کو کرو، ہم اس کو سر انجام دیتے ہیں۔ اس کے مد مقابل دوسری چیز ہے کہ یہ چیز مت کرو، تو وہ چیز جس کے بارے میں ہمیں کرنے کا حکم ہے اور تاکید ہے، یہ حکم اگر قرآن کی آیت سے ثابت ہے، یہ کرنے کا حکم اگر قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ یہ آپ کو کرنا ہے، اور قرآن پاک کی جس آیت سے یہ چیز کرنے کا ہمیں پابند کیا گیا، وہ آیت اپنے مفہوم میں، اپنے معنی میں، اپنے مطلوب اور مقصود میں اتنی واضح اور دو ٹوک ہیں کہ اس آیت کا اس معنی کے علاوہ دوسرا معنی بنتا ہی نہیں ہے۔ اگر اس قسم کی آیت ہے کہ جس کا مفہوم واضح ہے اور دو ٹوک ہو اور لا شریک ہو، تو اس آیت کو ہم کہتے ہیں اصول تفسیر اور اصول فقہ کی زبان میں قطعی الدلالہ اور قطعی الثبوت۔ تو جس چیز کے کرنے کے بارے میں قرآن کی آیت ہو اور واضح ہو اور دو ٹوک ہو اور کھل کر اس نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے، اور اس مسئلے میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا شبہ موجود نہیں ہے،
اگر آیت اس قسم کی ہے اور اس آیت سے کوئی کرنے کا مضمون ثابت ہوتا ہے، اسی چیز کو شریعت کی زبان میں فرض کہتے ہیں، اسی چیز کو شریعت کی زبان میں فرض کہتے ہیں۔ اگر پھر اس فرض کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے تو اس کو ایمانیات کہتے ہیں، عقائد دین یا عقید اسلام۔ اگر اس فرض کا تعلق عمل کے ساتھ ہے اس کو کہتے ہیں فرض عملی۔ ہمارے عمل جیسے نماز کے بارے میں ہمارا زکوٰۃ، روزہ، حج ہے، ان چیزوں کے بارے میں جو لفظ فرض بولا جاتا ہے، اس کا مطلب ان کا ثبوت جو ہے قرآن کی اس نص قطعی سے ہے جو اپنے مدلول میں، جو اپنے مفہوم میں دو ٹوک ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور یہاں پر ایک اور نقطہ یاد رکھنا چاہیے، عوام کے اندر بالعموم یہ بات مشہور در مشہور ہوتی چلی جا چکی ہے کہ قرآن سے جو بھی ثابت ہوتا ہے وہ فرض ہے۔ یہ بات غلط ہے، اصول کے درجے میں یہ بات غلط ہے، کیونکہ کسی چیز کے فرض ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہے۔ ایک، جس نص سے یہ مضمون ثابت ہوتا ہے وہ نص ہم تک تواتر کے ساتھ پہنچی ہو، جس کو کہتے ہیں قطعی ثبوت، ہم تک پہنچنا مضبوط راستوں کے ذریعے سے ہو، جس میں ذرہ برابر بھی شک نہ ہو۔ قرآن کے 30 پارے اور 114 سورتیں اور کم و بیش 6666 آیات بینات، ان کا ثبوت ہم تک جو پہنچنا ہے یہ قطعی ثبوت ہے، یہ متواتر ہے۔ اس میں اگر کسی نے شک کیا اور شبہ کیا وہ کافر ہوگا۔ لیکن قرآن کی تمام آیات اپنے مفہوم میں، اپنے مطلوب میں، اپنے معنی میں دو ٹوک اور واضح اور لا شریک ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کی بہت ساری آیات وہ ہے کہ جس آیت کے 2، 3، 4، 5 معنی بن سکتے ہیں۔ تو جب معنی کے اندر احتمالات موجود ہیں، مختلف معنی اس کے اندر سموئے جا سکتے ہیں، تو یہ آیت ثبوت پہنچنے کے اعتبار سے قطعی تو ہے، لیکن مفہوم کے اعتبار سے یہ قطعی نہیں ہے۔ لہٰذا قرآن کی ہر آیت سے کسی چیز کا فرض ثابت ہونا یہ اصول کے درجے میں غلط بات ہے۔ قرآن سے کسی چیز کا فرض ہونا بھی ثابت ہو سکتا ہے، کسی چیز کا واجب ہونا بھی ثابت ہو سکتا ہے، کسی چیز کا سنت ثابت ہونا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمام درجات قرآن کی آیات کے اندر موجود ہیں۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، کسی چیز کا جو کرنے کا ہو اور جس کو کرنے کا حکم آیا ہو، اس کو جو ہم فرض کہتے ہیں، یہ فرض جیسے قرآن کی مخصوص آیات اور مخصوص شرائط کے ساتھ ثابت ہو سکتا ہو، تو اسی طریقے سے احادیث کے اندر ایک قسم ہمیں ملتی ہے جب ہم اصول حدیث کو پڑھتے ہیں، اس کا نام ہوتا ہے حدیث متواتر۔ حدیث متواتر ان روایات اور ان احادیث کو بولا جاتا ہے کہ صحابہ، تابعین اور اتباع تابعین، ان 3 ادوار میں ہر دور کے اندر اس حدیث کو بیان کرنے والے اتنے لوگ ہوں کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق کرنا ناممکن ہو۔ ان کی کثرت کے ساتھ لوگ اس چیز کو بیان کرتے ہیں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، اتباع تینوں ادوار کے اندر۔ اس کے بعد وہ تواتر برقرار رہے یا نہ رہے اس سے بحث نہیں ہے، ان 3 مقدس ادوار کے اندر یہ درجہ موجود رہنا چاہے، اس حدیث کو متواتر کہتے ہیں۔ اور حدیث متواتر سے جو مضمون کرنے کا ثابت ہوتا ہے اس کو بھی فرض کہتے ہیں۔ یہ میں نے اختصار کے ساتھ یہ بات عرض کی ہے، کبھی اس کے بارے میں تفصیل ہوگی۔ تو خفین، چمڑے کے موضوع پر جو مسح کرنے کی فرض مقدار ہے، اس کا ثبوت حدیث متواترہ سے ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں نے پہلے دن بھی یہ بات عرض کی ہے، مسح الخفین کے مشروعیت اور اس کے جواز کے عنوان سے میں نے یہ بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ حدیث متواترہ کے بارے میں بہت سارے اقوال ہے کہ کچھ محدثین نے فرمائے اس کے کہ 80 صحابہ حدیث مسح الخفین کو بیان کرتے ہیں، کچھ لوگوں نے 100 کی گنتی بتائی۔ حضرت ملا علی قاری الحنفی رحمہ اللہ نے 210 عدد صحابہ کی بات فرمائی کہ 210 صحابہ وہ ہے جنہوں نے چمڑے کے موضوع پر مسح کرنے کی روایات کو بیان کیا ہے۔ جب اس کثرت سے چمڑے کے موضوع پر مسح کرنے کی روایات موجود ہے تو ان کے اندر جو مشترک مفہوم ہے کہ کتنے حصے پر مسح کیا جا سکتا ہے، تو فرماتے ہیں وہ ہے قدر 3 اصابع من اصغر اصابع الید،
दोनों पाँव अलग अलग दोनों पाँवों पर हाथ की छोटी 3 उंगलियां, हाथ की छोटी 3 उंगलियां, ये 3 उंगलियां छोटी बनती, 1 2 3, हाँ, खिंसर, बिनसर और वुस्ता, ये 3 उंगलियां। इन 3 उंगलियों के बकदर लंबाई के एतबार से और चौड़ाई के एतबार से पाँवों के ज़ाहिरी हिस्से पर मसा करना फ़र्ज़ है। पाँव का जो इतना हिस्सा बनता है लंबाई के एतबार से और चौड़ाई के एतबार से, पाँव की उंगलियों से लेकर जिस हिस्से पर हम जूते का तस्मा बांधते हैं उस हिस्से तक, पाँव की उंगलियों से लेकर पाँव के उस हिस्से तक जिस हिस्से पर हम जूता और उसका तस्मा बांधते हैं, जो ऊपर की एड़ी होती है, उस हिस्से पर इन 3 उंगलियों के बकदर मसह करना फ़र्ज़ है। ये है मसह की फ़र्ज़ियत, मिक़दार फ़र्ज़ियत। अगर इन 3 उंगलियों के मिक़दार से कम मसह किया गया चमड़े के मौज़ू पर तो वो मसा ना होगा, उस किए हुए मसह को मसह शुमार नहीं किया जा सकता, तो वो वज़ू ना होगा, क्योंकि जब वज़ू के अंदर एक फ़र्ज़ छूट जाए तो वो वज़ू नहीं होता है। ला तुक़बलु स्सलातु बिग़ैरि तुहूर, तो वो नमाज कबूल नहीं होगी, क्योंकि नमाज के लिए वज़ू और पाकी शर्त है, और पाकी की शर्त उसके फ़राइज़ का मुकम्मल तौर से पाया जाना, यहाँ पर एक फ़र्ज़ नहीं पाया गया, लिहाजा वो वज़ू मुकम्मल नहीं है। तो वो पाँव पर जो लगे चमड़े हैं और पाँव के साइज़ पर है, उनकी उंगलियों से लेकर, पाँव की उंगलियों से लेकर इस एड़ी पर जहाँ पर तस्मा बांधा जाता है उस हिस्से तक, इस हिस्से पर इन 3 उंगलियों के बकदर मसा करना फ़र्ज़ है। इतना हिस्सा आ जाए, इतना हिस्सा गीला हो गया तो आपका फ़र्ज़ आपका पूरा हो गया, आपकी नमाज दुरुस्त हो सकती है। अब अगर किसी शख्स ने एक मोज़े पर 2 उंगलियों से मसा किया, दूसरे मोज़े पर 4 उंगलियों से मसा किया, ये तो 6 उंगलियां बनती हैं, तो फरमाते हैं इस तरीके से भी मसा जायज़ ना होगा, मसा दुरुस्त ना होगा, ये फ़र्ज़ अदा ना हुआ, क्योंकि हर एक मोज़े पर 3 उंगलियों के बकदर मसा करना फ़र्ज़ है। हर एक मोज़े पर, इस पर 3 उंगलियों के साथ और इस पर 3 उंगलियों के बकदर मसा करना फ़र्ज़ है। किसी में ज़्यादा हो और किसी में कम हो फ़र्ज़ की मिक़दार के एतबार से, तो वो मसा नहीं कहलाएगा। दूसरी बात, ये जो मसा किया जाएगा, ये मसा चमड़े के मोज़े के ज़ाहिरी हिस्से पर किया जाएगा, निज तलवे पर नहीं, दाएं और बाएं नहीं, एड़ी पर नहीं, बल्कि जो पाँव का ज़ाहिरी हिस्सा है उंगलियों से लेकर इस ज़ाहिरी एड़ी तक, इसके ज़ाहिरी हिस्से पर ही मसा करना फ़र्ज़ है। अगर किसी ने तलवों पर मसा किया तो मसा नहीं होगा, किसी ने एड़ी पर मसा किया तो मसा नहीं होगा, ऐसा शख्स नमाज पढ़ने वाला बेवुज़ू नमाज पढ़ने वाला कहलाएगा। तो लिहाजा इस बात को जहन में रखें, तो फरमाते हैं चमड़े के मौज़ू पर मसा करने की मिक़दार क़द्रु सलासी असाबिआ या असाबि मिन असग़रि असाबिल यदी अला ज़ाहिरी मुक़द्दमी कुल्ली रिजलिन, हर पाँव के ज़ाहिरी हिस्से के इब्तिदाई हिस्से पर 3 उंगलियों के बकदर, जो हाथ की छोटी 3 उंगलियां हैं, उन 3 उंगलियों के बकदर मोज़े के ज़ाहिरी हिस्से पर और अगले हिस्से पर, पोरवों से लेकर तस्मा बांधने की जगह तक, इस हिस्से पर मसा करना 3 उंगलियों के बकदर फ़र्ज़ है। ये तो है फ़र्ज़, इसका मुनकिर काफिर है। अगर इतने हिस्से का इनकार किया जाए तो वह काफिर है, और इतने हिस्से पर अमल करना छोड़ना तो फ़र्ज़ न पाए जाने की वजह से वज़ू नहीं होगा। उसके बाद है सुन्नत। पहले समझे कि सुन्नत क्या है। याद रखना चाहिए, ये सुन्नत हो या फ़र्ज़ हो, ये सब कुछ हमें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, जहाँ रब ने अपनी बात मानने का हुक्म दिया है, वहाँ रब ने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़ों को इख्तियार करने का हुक्म दिया है। ऐसा नहीं है कि सुन्नत कोई मामूली चीज़ है। सुन्नत शजरे नबूवत मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जसद अक़दस वजूद अतहर से निकलने वाली वो नियामतें हैं और निकलने वाला वो ख़ज़ाना है, जो ख़ज़ाना आज हमारे पास मौजूद है। हम हुज़ूर को देख नहीं पाते हैं, हुज़ूर को बज़ाहिर सुन नहीं सकते हैं,
لیکن حضور نے جو اعمال سر انجام دیے ہیں وہ اعمال جسد اطہر اور وجود نبوت سے نکل چکے ہیں، وہ تمام اعمال آج ہمارے پاس ہے۔ اس اعتبار سے ہمارا نبی کے ساتھ کتنا گہرا اور کتنا قریبی رشتہ اور تعلق ہے، اور وہ بھی موجود ہے الحمدللہ۔ تو سنت کی اہمیت مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا 10 لوگ وہ ہیں جن پر ہر وقت اللہ کی لعنت اور اللہ کی پھٹکار اور اللہ کا غضب اترتا رہتا ہے۔ ان 10 محروم القسمت اور بدنصیب انسانوں میں ایک وہ بھی شخص ہے التارک لسنتی، جو بلا وجہ بلا عذر کے میری سنت کو چھوڑ رہا ہو۔ تو چمڑے کے موزے پر مسح کرنے سے متعلق جو سنتیں موجود ہے کتب احادیث اور کتب فقہ کے اندر، ان میں جو پہلی سنت ہے وہ یہ کہ مسح کرنے والا مسح کرے گا لیکن ہاتھوں سے مسح کرے گا، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے یہی ثابت ہے کہ جب بھی انہوں نے چمڑے کے موضوع پر مسح فرمایا تو اپنے مبارک ہاتھوں سے ہی مسح فرمایا ہے۔ کسی کپڑے کا سہارا لے کر، کسی اور چیز کا سہارا لے کر مسح کرنا، اور وہ بھی بلا وجہ اور بلا عذر کے، ایسا کرنا درست نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، لہٰذا ہاتھوں سے ہی مسح کرے۔ ایک سنت تو یہ ہے۔ دوسری سنت جو ہے موضوع پر مسح کرتے وقت جو ہے اپنی انگلیوں کو کشادہ رکھے، اپنی انگلیوں کو کھلا چھوڑے۔ ایسا نہیں کہ انگلیاں بند ہو، چپکی ہوئی ہو، انگلیوں کے درمیان شگاف رہے، انگلیوں کے درمیان کچھ حصہ فاصلہ رہے، چونکہ اس صورت میں پانی کی لکیریں دور دور تک پھیل سکتی ہیں اور پورے حصے پر مسح ہو سکتا ہے، لہٰذا انگلیوں کو کھول کر مسح کرنا یہ بھی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور تیسری سنت پورے پاؤں پر مسح کرنا، پاؤں کی انگلیوں سے لے کر ظاہری حصے پر، پاؤں کی انگلیوں سے لے کر دونوں ٹخنا سمیت، بلکہ پنڈلی کے حصے تک، پنڈلی کے آغاز تک، پاؤں کی انگلیوں سے لے کر پنڈلی تک مسح کرنا، اس کے ظاہر پر، اس کے اور دائیں بائیں پر، یہ بھی ایک سنت ہے۔ الحمدللہ اس پر تقریباً امت کا عمل ہے اور امت اس پر عمل کر رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک سنت یہ ہے کہ ان موضوع پر مسح کرنے کا آغاز انگلیوں سے ہونا چاہیے، یعنی کہ جب آپ پاؤں پر ہاتھ رکھیں گے تو ہاتھوں کی انگلیوں کو پاؤں کی انگلیوں کے سرے پر رکھا جائے، اس کے بعد پنڈلی اور ٹخنوں کی طرف لکیر کھینچنی ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ہاتھوں کو لیتے ہیں، وہ موزے کے نیچے تلوے پر جو ہے ہاتھ بڑھاتے ہیں، پھر ایڑیوں کی طرف لے آتے ہیں، پھر دائیں سے بائیں کرتے ہیں۔ مسح تو اس طریقے سے ہو جائے گا اگر فرض مقدار پوری ہوئی، لیکن یہ طریقہ خلاف سنت ہے، یہ طریقہ کوئی محبوب طریقہ نہیں ہے اور پسندیدہ طریقہ نہیں ہے، لہٰذا پاؤں کی انگلیوں سے شروع کیا جائے گا، پنڈلی کی طرف لیا جائے، نہ کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرے ترتیب کو اختیار کیا جائے جو شرعاً درست نہیں ہے۔ اور ایک سنت جس کا لحاظ رکھنا از حد لازم ہے کہ یہاں ہم اپنے ماحول اور اپنے علاقوں میں دیکھتے ہیں کہ لوگ جب مسح کرتے ہیں وہ پہلے دائیں پاؤں کا مسح کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بائیں پاؤں کا مسح کرتے ہیں، حالانکہ سنت طریقہ یہ ہے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا، انہوں نے جب پانی میں اپنے مبارک ہاتھوں کو ڈالا اور ان کے مبارک پاؤں پر چمڑے کے موزے پہنے اور لگے ہوئے تھے، تو حضور نے دونوں ہاتھوں کو نکالا اور دونوں پاؤں کے پوروں پہ رکھا، دونوں پاؤں کی انگلیوں پہ رکھا، پھر ایک ساتھ حضور نے لکیر کھینچی ہے، ایک ساتھ دونوں پاؤں کو جو ہے ایڑی کی طرف لیا ہے، دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ ایسے رکھ دیا پاؤں پر، اور ایک ساتھ جو ہے ٹخنوں کی طرف اپنے مبارک ہاتھوں کو لیا ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے دائیں ہاتھ کو دائیں پر مسح کرو، پھر بائیں ہاتھ کو بائیں پاؤں پر رکھ کر مسح کرو، یہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ سنت کے مطابق یہ ہے دونوں ہاتھوں کو دونوں پاؤں پر ایک ساتھ رکھنا اور دونوں ہاتھوں کو دونوں ٹخنوں کی طرف ایک ساتھ اوپر کھینچ لینا، یہی طریقہ سنت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مسح ہر موزے پر ایک ہی مرتبہ مسح کرنا سنت ہے۔ پاؤں کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، لیکن چمڑے کے موزے پر ایک ہی مرتبہ مسح کرنا سنت ہے۔ یہ نہیں کہ ایک مرتبہ کیا، پھر پانی لیا، پھر مسح کیا، پھر پانی لیا، پھر مسح کیا، پھر پانی لیا۔ اس صورت میں موزے میں نقصان پیدا ہونے کا بہت ہی بڑا اندیشہ ہے،
اس سے بچنا یہ بھی لازم اور ضروری ہے، کیونکہ اس صورت میں وہ موضع خراب ہو سکتا ہے، ایک آپ کا سرمایہ ضائع ہو سکتا ہے۔ یہ غلطی کرنے والا ان المبذرین کانوا، یہ اسی آیت کا مصداق ہے کہ اسراف کرنے والا یہ طبقہ شیاطین کا ایک فرد کہلائے گا۔ ان چیزوں کا لحاظ کرنا ازحد لازم اور ضروری ہے۔ لہذا سنت طریقہ یہ ہے، جس وقت آپ کو چمڑے کے موزے پر مسح کرنا ہو تو پانی میں ہاتھ ڈالتے ہوئے دل میں یہ نیت کرے کہ میں اس وقت شریعت کے ایک بنیادی چیز پر عمل کرتا ہوں، میرا مقصود اور مطلوب مسح کرنے سے اللہ کی رضا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو تر کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو ایک ساتھ دونوں موضوع پہ رکھا جائے، پاؤں کی انگلیوں کی جانب سے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو دونوں پاؤں کی انگلیوں پر رکھا جائے، پھر ایک ساتھ لکیر کھینچی جائے پنڈلی کی جانب۔ یہ ہے سنت طریقہ، اس میں اس طریقے سے نیت کی جائے اور ایک مرتبہ ایسا کرنا سنت ہے، بار بار ایسا کرنا اسراف ہے اور خلاف سنت ہے۔ یہ آج کے اس سبق کا خلاصہ ہے۔ لہذا فرائض کی بات ہو یا سنن کی بات ہو، سنتوں کو بلا وجہ ترک کیا جانا جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب کوئی بندہ بڑے حسن خوبی کے ساتھ، بڑے اطمینان اور احترام کے ساتھ وضو کرتا ہے، اس وضو کی برکت سے اس کے ان اعضاء کے چھوٹے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ پاؤں پر مسح کرنے سے پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چہرے پر پانی ڈالنے سے چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سر کا مسح کرنے سے سر کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، ہاتھوں پر جن جن اعضاء پر پانی آتا ہو یا مسح ہوتا ہو، اس وضو کی برکت سے انسان کے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا مسح کرتے وقت فرض کا بھی احتیاط کرے اور اہتمام کرے، سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے سنت کے مطابق آپ اپنے موضوع پر مسح کرے، پھر آپ خود محسوس کریں گے کہ اس نماز پڑھنے میں جو لذت اور جو لطافت اور جو لطف پیدا ہوتا ہے آپ اس کو خود محسوس کریں گے۔ یہی ہوتا ہے حلاوت ایمان۔ اللہ ہمیں مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔